یزید کی موت کے بعد اسلامی سلطنت کا شیرازہ بکھر کر رہ گیا۔ گو کہ یزید کی خلافت بھی کسی بڑی آزمائش اور فتنے سے کم نہ تھی، مگر مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں یزید کی موت کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی حد تک خلافت راشدہ کے اصولوں کے مطابق حکومت کے انتظام و انصرام کو چلایا تھا، لیکن شام میں یزید کی نااہلی اور غلط پالیسیوں کی بدولت حکومتی اور انتظامی حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی تحریک اور شورش سر اٹھاتی رہتی تھی اور حکومت اور تخت کے خواہش مند سامنے آتے رہتے تھے اور اپنی مرضی کے مطابق مختلف علاقوں پر قبضہ جما کر حکومت کرنا شروع کر دیتے تھے اور عوام الناس پر زمین تنگ کر دیتے تھے۔ مختار سقفی بھی اسی دور کی پیداوار تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو کوفہ سے سب سے پہلا خط لکھنے والا شخص بھی مختار سقفی ہی تھا، اور جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین علیہ السلام کے کہنے پر کوفہ پہنچے تو مختار سقفی نے ہی سب سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کی میزبانی کی تھی اور ان کی مدد کی تھی، لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے مختار سقفی کو اسی کی پاداش میں قید خانے میں ڈال دیا تھا، جس کے بعد وہ کربلا کا واقعہ رونما ہونے تک عبید اللہ ابن زیاد کی قید میں ہی رہا تھا۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ مختار سقفی نے شروع سے ہی اموی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کی ٹھانی ہوئی تھی، اور اس نے امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بھی اموی حکومت کے خلاف بھڑکایا۔ کچھ روایات کے مطابق امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا اموی حکومت کے خلاف میدان جنگ میں نکلنے کے پیچھے بھی مختار سقفی کا اور اس کے ساتھیوں کا ہاتھ تھا۔ جب امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے حضرت معاویہ ابن ابی سفیان سے صلح کر لی اور حکومت اور خلافت کے تمام معاملات حضرت معاویہ کے سپرد کر دیے، تو اس سے پہلے کچھ شر پسند عناصر ایسے بھی تھے جنہوں نے امام حسن علیہ السلام کو حضرت معاویہ کے ہاتھوں قید کروانے کا منصوبہ بھی بنایا تھا، جو کہ بر وقت آشکار ہو چکا تھا۔ کچھ راوی اور مورخین کے مطابق مختار سقفی بھی اسی گروہ میں شامل تھا جو امام حسن مجتبیٰ ابن علی علیہ السلام کو دولت کے عوض حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کے ہاتھوں فروخت یا قید کروانا چاہتا تھا۔ مختار سقفی نے کوفہ پر تسلط قائم کرنے کے بعد مجرمین کربلا کو عبرتناک سزائیں دیں، لیکن اب مختار سقفی اپنی حکومت کو وسیع و عریض کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک تحریک کا آغاز کیا، لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختار کی طاقت کو پنپنے سے پہلے ہی مسل دیا اور مختار سقفی کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ کرتے ہوئے اپنے بھائی موصب بن زبیر کے ذریعے اس کو گرفتار کر کے قتل کروا دیا۔ روایات ملتی ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے مختار سقفی کے لیے بد دعا کی تھی، اور بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے مختار سقفی کے حق میں دعا فرمائی تھی کہ مختار سقفی نے ہمارے معصوموں کے قتل کا بدلہ لیا ہے اور ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک دی ہے۔ محترم دوستو، مختار سقفی کے بارے میں یہ متضاد روایات کیوں بیان کی جاتی ہیں؟ کیا واقعی امام زین العابدین علیہ السلام نے مختار سقفی کے لیے بد دعا کی تھی اور اس کو جھوٹا اور کاذب قرار دیا تھا؟ محترم دوستو، مختار سقفی کی شخصیت اسلامی تاریخ میں نہایت متضاد اور متصادم روایات میں گھری ہوئی ملتی ہے۔ شاید ہی کوئی اسلامی تاریخی شخصیت ایسی ہو جو کہ مختار سقفی جتنی اختلافی رہی ہو۔ صدیاں گزر جانے کے باوجود مختار سقفی کے بارے میں متضاد اور متصادم روایات سامنے کیوں آتی ہیں؟ اہل تشیع کے مطابق مختار سقفی کو محسن اہل بیت اور محسن مومنین قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقتولین کا بدلہ لیا تھا، لیکن کچھ مکاتب فکر اور کچھ مورخین مختار سقفی کو جھوٹا اور کاذب بھی قرار دیتے ہیں، اور اس ضمن میں حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو زبیر حجاج بن یوسف نے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا تو وہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دیکھا،
میں نے تمہارے بیٹے کا کیا حشر کیا ہے؟ تو اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، اے حجاج، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ ارشاد سنا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک ظالم اور ایک جھوٹا اور کاذب شخص پیدا ہوگا۔ کاذب اور جھوٹا شخص تو ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن ظالم شخص تو ہے۔ مختلف مورخین اور راوی کہتے ہیں کہ اس روایت میں کاذب اور جھوٹے شخص سے مراد مختار ثقفی تھا، کیونکہ بنو ثقیف میں حجاج ابن یوسف اور مختار ثقفی کے علاوہ اور کوئی بھی شخص اس قدر معروف اور مشہور نہ ہوا تھا جس قدر یہ دونوں شخصیات معروف ہوئی تھیں۔ حجاج بن یوسف اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے بدنام زمانہ ہوا تھا، اور مختار ثقفی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کاذب اور جھوٹا شخص تھا، اور اس نے نبوت کا دعویٰ بھی دائر کیا تھا۔ مختار ثقفی کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس کا دعویٰ نبوت کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ کچھ راوی اس کے پیچھے کار فرما عوامل کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختار ثقفی کو گرفتار کیا اور اس کو قتل کر لیا، تو اس کی بیویوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور اس کی بیویوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ مختار ثقفی کی کردار کشی کریں، تاکہ مختار ثقفی کو مظلوم بنا کر عبداللہ بن زبیر کی حکومت کے خلاف کوئی بھی شخص سازش یا فتنہ نہ کھڑا کر سکے۔ عبداللہ بن زبیر چاہتے تھے کہ مختار ثقفی کی موت کے بعد اس کی شخصیت کو جھوٹا قرار دے دیا جائے، تاکہ لوگ مختار ثقفی کی ہمدردی میں عبداللہ بن زبیر کی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند نہ کر سکیں۔ چنانچہ مختار ثقفی کی بیویوں کو مجبور کیا گیا کہ مختار ثقفی کی کردار کشی کی جائے اور اس کے خلاف بیان دیا جائے۔ مختار ثقفی کی بیویوں میں سے ایک بیوی نے کہا کہ مختار نہایت نیک شخص تھا، اللہ تعالیٰ اس کا بھلا کرے، اور اسی کی پاداش میں مختار ثقفی کی اس بیوی کو قتل کروا دیا گیا۔ جبکہ مختار ثقفی کی ایک دوسری بیوی نے اپنی جان بچانے کی خاطر مختار ثقفی پر الزام لگا دیا کہ ہاں، مختار ثقفی کاذب تھا اور نبی ہونے کا دعویٰ بھی کیا کرتا تھا، اور کہا کرتا تھا کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ کچھ روایات کے مطابق امام زین العابدین علیہ السلام نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر مختار ثقفی کو بد دعا دی اور کہا کہ مختار ثقفی ایک کاذب اور جھوٹا شخص ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا امام، مختار ثقفی تو آپ کے خاندان کی خاطر ہی لڑتا ہوا مارا گیا۔ اس کے جواب میں امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ مختار ثقفی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور میری ذات پر جھوٹ باندھتا تھا۔ کچھ راویوں نے اس روایت کو کاذب اور ضعیف بھی قرار دیا ہے، لیکن کچھ کے مطابق یہ روایت صحیح ہے، اور امام زین العابدین نے مختار ثقفی کو بد دعا دی تھی۔ مختار کی زندگی کو بغور دیکھا جائے تو مختار ثقفی کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے نہایت شاطرانہ انداز سے بہترین سیاسی حکمت عملی کے تحت لوگوں کو اپنے حق میں کر لیا تھا۔ اس نے شیعان علی علیہ السلام کی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بنو امیہ کے خلاف اور خاص طور پر واقعہ کربلا میں ملوث قاتلین اور ظالموں کے خلاف ایک تحریک کا آغاز کیا تھا، اور مسلمان اس کی ہمدردی میں اس کے ساتھ جڑتے ہی چلے گئے تھے، جس سے مختار ثقفی کی تحریک مزید مضبوط ہوتی چلی گئی، اور اس نے واقعہ کربلا کے مجرمین کو گرفتار کیا اور ان کو عبرتناک اور دردناک سزاؤں سے دوچار کیا، جس سے کوفہ میں مختار ثقفی کا تسلط اور اس کی حکومت مضبوط ہوتی چلی گئی، اور شیعان علی علیہ السلام بھی مختار ثقفی کا کھلم کھلا ساتھ دینے لگے۔ لیکن مختار ثقفی یہ بھی جانتا تھا کہ اگر اس کو کوفہ سے باہر نکل کر دیگر صوبوں پر بھی اپنی حکومت کا قبضہ جمانا ہے تو اس کو کسی سیاسی اور مذہبی شخصیت کی سرپرستی ضرور بالضرور حاصل کرنی پڑے گی۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلے امام زین العابدین علیہ السلام سے اپنی سرپرستی کی درخواست کی، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام کا منشور سیاسی اور حکومتی خدمت نہ تھا، بلکہ آپ روحانی طور پر مسلمانوں کی پیشوائی میں ان کی رہنمائی میں مصروف رہا کرتے تھے، اور عبادت اور ریاضت میں ہمہ مصروف رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد مختار ثقفی نے امام زین العابدین علیہ السلام کے چچا اور امام حسین علیہ السلام کے ایک اور بھائی محمد ابن حنفیہ رحمۃ اللہ سے اپنی سرپرستی کی درخواست کی، لیکن محمد ابن حنفیہ نے مختار ثقفی کی نہ تو کھل کر حمایت کی اور نہ ہی اس کی حمایت سے انکار کا اعلان کیا۔
اسی ملے جلے رجحان اور شک و شبہ کی وجہ سے مختار سقفی کی شخصیت عام مسلمانوں میں اور مقبولیت اختیار کر گئی، اور مختار سقفی نے مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن زبیر کی حکومت کو ٹکر دینے کا فیصلہ بھی کیا، لیکن اپنی کم ہمتی اور کم طاقت کی وجہ سے وہ اپنی اس سوچ کو عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ چنانچہ وہ کسی طرح سے عبداللہ بن زبیر کو اور اس کی حکومت کو کمزور کرنے کی سازشیں تو کرتا رہا، جس کے جواب میں عبداللہ بن زبیر نے مختار سقفی کے خلاف اپنے بھائی موصب بن زبیر کو بھیج کر مختار سقفی کا خاتمہ کروا دیا۔